حضرت مسلم موعود یہ بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ احمدی ہونے کے بعد ایک ان پڑھ کو بھی کس طرح عقل دے دیتا ہے اور وہ حاضر جواب ہو جاتا ہے، ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ لدھیانے کے علاقے کے ایک شخص میاں نور محمد صاحب تھے. انہوں نے ادنا اقوام میں تبلیغ اسلام کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا. وہ خاکروبوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے، صفائی کرنے والوں میں، جن میں سے اکثریت عیسائی بھی تھی، اور سینکڑوں خاکروب ان کے مرید ہو گئے تھے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے بعض مرید بعض دفعہ یہاں بھی آ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت مرزا صاحب ہمارے پیر کے پیر ہیں. یہاں ہمارے ایک رشتے میں چچا نے محض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت اور آپ کے دعوے کا تمسخر اڑانے کے لیے اپنے آپ کو چوڑوں کا پیر مشہور کیا ہوا تھا، اور تو کچھ نہیں کر سکے، چوڑوں کا پیر مشہور کر دیا. اور ان کا دعویٰ تھا کہ میں لال بیگ ہوں، یعنی خاکروبوں کا پیشوا ہوں. ایک دفعہ بعض وہ لوگ جو خاکروبوں سے مسلمان ہو چکے تھے یہاں آئے. انہیں حقے کی عادت تھی. ان صاحب کی مجلس میں، یعنی یہ جو اپنے آپ کو خاکروبوں کا پیر کہتے تھے، ویسے مغل تھے، ان صاحب کی مجلس میں جو انہوں نے حقہ دیکھا تو حقے کی خاطر ان کے پاس جا بیٹھے. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اس رشتے کے چچا نے ان سے مذہبی گفتگو شروع کر دی اور کہا کہ تم مرزا صاحب کے پاس کیوں آئے ہو؟ تم تو دراصل میرے مرید ہو. مرزا صاحب نے تمہیں کیا دیا ہے؟ وہ لوگ ان پڑھ تھے، جیسے خاکروب عام طور پر ہوتے ہیں. آج کل تو جس وقت بیان کر رہے ہیں اس زمانے کی بات ہے، وہ بھی آج سے 70 سال پہلے کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ آج کل تو پھر بھی خاکروب کچھ ہوشیار ہو گئے ہیں، لیکن یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی. اس وقت یہ قوم بالکل ہی جاہل تھی. لیکن جب ان سے ہمارے چچا نے سوال کیا کہ مرزا صاحب نے تم کو کیا دیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور تو کچھ نہیں جانتے، لیکن اتنی بات پھر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ پہلے ہم کو چوڑے کہتے تھے، لیکن مرزا صاحب کے تعلق کی وجہ سے اب ہمیں مرزائی کہتے ہیں. گویا ہم چوڑے تھے، اب ان کے طفیل مرزا بن گئے. لیکن آپ پہلے مرزا تھے اور مرزا صاحب کی مخالفت کی وجہ سے چوڑے بن گئے. اب فرماتے ہیں مسلم موعود، اب یہ باتیں ہیں تو بظاہر لطائف، مگر ان کے اندر معرفت کا فلسفہ بھی موجود ہے. ان ان پڑھ لوگوں نے اپنی زبان سے اس مفہوم کو ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے مخالفوں کو تباہ کر دیتا ہے اور ماننے والوں کو ترقی دیتا ہے. بس سچی بات یہ ہے کہ احمدی ہوتے ہی انسان کی عقل مذہبی امور میں تیز ہو جاتی ہے اور وہ علماء پر بھی بھاری ہوتا ہے. لیکن اس امر کو نظر انداز کر دو تو بھی کون سا ایسا احمدی ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ اس کے طبقے کے لوگ دنیا میں موجود نہیں، بلکہ ہر احمدی اپنی عقل اور سمجھ میں کم سے کم اپنے طبقے کے ہر عیسائی، ہندو، سکھ اور غیر احمدی سے زیادہ ہوشیار ہوگا، یعنی مذہبی امور میں.